بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کیمسٹری ہب بائی عمر سلیم. کیمسٹری کلاس 10 چیپٹر نمبر 16. اب بچوں چیپٹر کا نام ہے الیکٹرو کیمسٹری. اس سے پہلے بچوں ہم نے چیپٹر نمبر 14 اور چیپٹر نمبر 15 مکمل کر لیا ہے. اگر ان کی جو ویڈیوز ہے وہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کیمسٹری ہب بائی عمر سلیم کے اندر جا کے آپ ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. چیپٹر نمبر 16 بچوں چیپٹر کا نام ہے الیکٹرو کیمسٹری اور آج ہم لیکچر نمبر 1 اسٹڈی کریں گے. اس کا ٹاپک ہے 16.1 اور ٹاپک کا نام ہے آکسیڈیشن نمبر آف ایٹمس ان کمپاؤنڈ اینڈ آئن. سب سے پہلے ہم بچوں دیکھتے ہیں کہ جو لفظ جو چیپٹر ہے الیکٹرو کیمسٹری کا کیا مطلب ہے. واٹ از مین بائی الیکٹرو کیمسٹری جو لفظ ہے الیکٹرو کیمسٹری بچوں دو الفاظ سے مل کے بنا ہے. ایک لفظ ہے الیکٹرو اور ایک لفظ ہے کیمسٹری. جو الیکٹرو لفظ ہے الیکٹرو کا مطلب ہوتا ہے الیکٹریسٹی اور کیمسٹری جو ہے کیمسٹری کے اندر ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں بچوں. کیمسٹری کا نام ہم دیکھتے ہیں کیمیکل ریئیکشن. تو اس چیپٹر الیکٹرو کیمسٹری کا مطلب ہے یا تو بجلی کی وجہ سے کرنٹ کی وجہ سے ہم کیمیکل ریئیکشن کروا رہے ہوں گے یا کیمیکل ریئیکشن جو ہے اس کی وجہ سے کیا پیدا ہو رہی ہوگی, بجلی پیدا ہوگی. تو اس چیپٹر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کرنٹ کیسے کیمیکل ریئیکشن کرواتا ہے, کرنٹ کی وجہ سے کیسے کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے یا کیمیکل ریئیکشن کیسے بجلی پیدا کرتا ہے. تو اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا الیکٹرو کیمسٹری. ہمارا ٹاپک ہے بچوں لیکچر نمبر 1 جو ٹاپک ہے 16.1 آکسیڈیشن نمبر آف ایٹم ان کمپاؤنڈ اینڈ آئن. واٹ از آکسیڈیشن نمبر. آکسیڈیشن نمبر کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم آکسیڈیشن نمبر کی ڈیفائن لکھتے ہیں. واٹ از آکسیڈیشن نمبر. آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے اٹ از این اپیرنٹ چارج. اٹ از این اپیرنٹ چارج on an atom in a compound or an ion. ایک کمپاؤنڈ کے اندر جو ایٹم ان کے اوپر جو چارج یا آئن کے اوپر جو چارج آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس چارج کو ہم بولتے ہیں بچوں کیا بولا جاتا ہے, آکسیڈیشن نمبر. ٹھیک ہے, یہ اس کی ڈیفائن ہے, آپ لوگوں نے ڈیفائن اس کی دیکھ لینی. یہ وہ چارج ہوتا ہے, یہ وہ اپیرنٹ چارج جو ظاہر ہوا چارج آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے جو ایک کمپاؤنڈ میں ایٹمز کے اوپر یا آئن کے اوپر موجود ہوتا ہے. اس چارج کو ہم بولتے ہیں آکسیڈیشن نمبر. مثلا اگزامپل کے طور پر بچوں جیسے NaCl ہے آپ کے پاس, اس کی بیسٹ اگزامپل جو ہے وہ ہے NaCl. NaCl کے اوپر بچوں Na کے اوپر ہوتا ہے +1 چارج اور Cl کے اوپر ہوتا ہے -1 چارج. سوڈیم جو ہے بچوں وہ الیکٹران لوز کرتی ہے, اس کے اوپر +1 چارج آتا ہے. کلورین جو ہے وہ الیکٹران کیا کرتی ہے, حاصل کرتی ہے, اس کے اوپر کون سا چارج آتا ہے, -1. تو سوڈیم کا آکسیڈیشن نمبر آف Na وہ بچوں ہوگا +1 اور آکسیڈیشن نمبر آف Cl وہ بچوں ہوگا -1. تو یہ جو آپ کو پیرنٹ چارج نظر جو آ رہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں آکسیڈیشن نمبر. یہ آپ نے ڈیفائن کر لینی, ساتھ یہ آپ نے اس کی کیا کر لینی ہے, ایگزامپل کر لینی ہے. تو آکسیڈیشن نمبر جو ہے بچوں یہ ہمیں کیوں ضروری ہوتا ہے, آکسیڈیشن نمبر کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کی بک کے اوپر کیا کیا لکھا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, اسٹڈی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کی ڈیفائن کے اوپر نشان لگا لیجیے گا بچوں. اس کی ڈیفائن جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. اور ایک اور بات یہ ظاہری بات ہے کہ جو آکسیڈیشن نمبر ہے یا تو وہ پازیٹیو ہوگا یا وہ کیا ہوگا, نیگیٹو نمبر ہوگا. یا تو اس کے اوپر پازیٹیو چارج ہوگا, جیسے ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے
Na کے اوپر بچہ پازیٹیو چارج ہے اور Cl کے اوپر کون سا چارج ہے؟ نیگیٹو چارج. تو آکسیڈیشن نمبر یا تو پازیٹیو ہوگا یا کیا ہوگا؟ نیگیٹو ہوگا. تو آکسیڈیشن نمبر از این اپیرنٹ چارج آن این ایٹم ان اے کمپاؤنڈ اور این آئن. یہ اس کی ڈیفائن ہے. اٹ میں ہیو اے پازیٹیو اور اے نیگیٹو سائن. اس کے اوپر یا تو پازیٹیو چارج ہوگا یا کون سا چارج ہوگا بچوں؟ نیگیٹو چارج ہوگا. اس کے بعد یہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ سگنیفیکینٹ آف آکسیڈیشن نمبر. اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں آکسیڈیشن نمبر کے؟ وہ کہتا ہے کہ آکسیڈیشن نمبر آف دا اسائنمنٹ آف آکسیڈیشن نمبر ٹو این ایٹم ان کمپاؤنڈ اینڈ آئن ہیلپ اس. یہ ہماری مدد کرتا ہے. کس میں مدد کرتا ہے بھائی؟ آئیڈینٹیفائی ویدر دا ریئیکشن انوالو آکسیڈیشن. یا تو ریئیکشن آکسیڈیشن ہوگا یا ریئیکشن کون سا ہوگا؟ ریڈکشن ہوگا, یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یا ہم یہ آگے پڑھیں گے وہ آکسیڈیشن ریئیکشن ریڈکشن کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ کس میں دوسرا جو پوائنٹ ہے, یہ پہلا پوائنٹ آپ کے پاس ہو گیا یہاں تک پہلا پوائنٹ. دوسرا, اٹ آلسو ہیلپ ٹو آئیڈینٹیفائی آکسیڈائزنگ اینڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ ان گیون آکسیڈیشن ریڈکشن. اس میں سے ہم یہ بھی پتا کون سا آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے کون سا ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے. آکسیڈیشن نمبر آلسو یوز ٹو رائٹ کیمیکل فارمولا اینڈ نیم آف کیمیکل کمپاؤنڈ. کیمیکل فارمولا میں کو رائٹ کرنے میں ان کو نام دینے میں, کیمیکل کمپاؤنڈ کو نام دینے میں ہماری مدد کرتا ہے. دس کانسیپٹ آلسو ہیلپ ٹو keep track of the new distribution of electron during an oxidation reduction reaction. تو بچوں یہ اس کے سارے فائدے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے سگنیفیکینٹ آف آکسیڈیشن نمبر, تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے یہ پیراگراف لکھ دینا ہے. آگے آتا ہے کہ آکسیڈیشن جو نمبر ہوتا ہے نا, آکسیڈیشن نمبر, ہم اس کو کچھ رولز کی مدد سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. بائی اپلائنگ سم رولز. آپ کی بک کے اندر 6-7 رول لکھے ہوئے ہیں, وہ رولز بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ. پہلا پوائنٹ بچوں, ایٹم پریزنٹ ان فری ایلیمنٹ. ایٹم فری ایلیمنٹ ہے, اگر ایٹم ہے وہ فری ایلیمنٹ ہے, ہیز این آکسیڈیشن نمبر 0. تو اس کا آکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا بچوں؟ 0. تو اس کے ہم رول اسٹڈی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ ساتھ ساتھ ہی کلیئر ہوتا جائے. رولز کیا ہیں؟ پہلا پوائنٹ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر ایٹم فری اسٹیٹ کے اندر ہے, اپنی فری حالت کے اندر ہے, رولز آف آکسیڈیشن نمبر. آکسیڈیشن نمبر کو او این سے بھی ظاہر کر لیتے ہیں, تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا اس کو, آکسیڈیشن نمبر کو ہم او این سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں. تو بچوں پہلا رول کیا ہے کہ ایلیمنٹ فری ایلیمنٹ ایٹم پریزنٹ ان فری ایلیمنٹ has an oxidation number 0. تو اگر تو ایلیمنٹ فری حالت کے اندر ہے تو اس کا آکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا؟ اس کا آکسیڈیشن نمبر ہوگا 0. مثلا ایگزامپل کے طور پر, فار ایگزامپل بچوں, اگر سوڈیم میٹل ہے, سوڈیم میٹل فری ہے, کسی کے ساتھ اس نے ریئیکشن نہیں کیا ہوا, نہ کسی کو الیکٹران دیا ہوا ہے, یعنی کہ فری اکیلی ہے سوڈیم میٹل, تو اس کا فری اسٹیٹ کے اندر جو اس کا جو آکسیڈیشن نمبر ہوگا وہ اس کا آکسیڈیشن نمبر ہوگا 0. ٹھیک ہے. اور اگر جیسے اوزون ہے, اوزون O3 جو ہے, 3 آکسیجن ملے ہوئے ہیں, تو اس کا بھی آکسیجن فری ہے, کسی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, تو اس کا بھی آکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا بچوں؟ وہ ہوگا 0. تو اگر کوئی ایٹم ایلیمنٹ فری اسٹیٹ کے اندر موجود ہے تو اس کا بچوں آکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا؟ 0 ہوگا. ٹھیک ہو گیا. دوسرے پوائنٹ کے اوپر آ جائیں. یہ فرسٹ پوائنٹ تھا آپ کے پاس. پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 2 کے اندر بچوں کہتا ہے دا آکسیڈیشن نمبر آف کیلشیم. اگر آپ کے پاس آکسیڈیشن نمبر جو ہے, آکسیڈیشن نمبر آف Ca2 پازیٹیو از, یہ آپ کے پاس جو ہے وہ +2 ہوگا. اسی طرح آکسیڈیشن نمبر جو ہے آف ایلومینیم +3, تو اس کا کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے جو نظر اوپر آ رہا ہے ہمیں آکسیڈیشن نمبر اس کا بچوں کیا ہوگا؟ دیٹ از +3. تو دوسرا پوائنٹ وہ کہتا ہے کہ مونوٹامک آئن جو ہے نا, آئن, یہ مونوٹامک جو آئن ہے, مونو اٹامک آئن بچوں, جو مونوٹامک آئن ہے, مونو میں ہوتا ہے 1, مونو کا مطلب ہوتا ہے سنگل, جو سنگل آئن ہوتے ہیں جیسے کیلشیم اکیلا ہے, ایلومینیم اکیلا ہے. مونوٹامک جو آئن ہے بچوں
मोनो का मतलब होता है 1। बच्चों जो इनके ऊपर जो चार्ज आपको नजर आ रहा होगा वही इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो चार्ज इनके ऊपर आपको नजर आ रहा है वही इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। तीसरे पॉइंट पे आ जाएं। वो कहता है जो एलिमेंट ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट है ना, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 1 वाले जो तमाम के तमाम एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 के आखिरी शेल के अंदर होता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के अलावा एक्सेप्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम मेटल्स होती हैं, और मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। तो जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं बच्चों, ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं उनका वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं बच्चों, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चों, वो आपके पास होगा ऑक्सीडेशन नंबर, वो होगा बच्चों +1। ठीक है। और इसी तरह जो ग्रुप 2 वाले हैं, ग्रुप 2 वाले उनका वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। इसी तरह ग्रुप 3 वाले जो हैं, ग्रुप 3 के आखिरी शेल के अंदर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चों, वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों उनका होगा +3। तो ग्रुप नंबर के हिसाब से भी हम ऑक्सीडेशन नंबर को काउंट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। नंबर 3 पे आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 4 पे आ जाए। 4 पे वो कहता है, नंबर 4 पे इन बाइनरी कंपाउंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बाइनरी कंपाउंड जिसमें 2 एटम आपस में जुड़े होते हैं, जैसे आपके पास बच्चों HCl है, उसके बाद HF है। अब देखें HF, फ्लोरीन जो है वो कहता है कि HF के दरमियान इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज शेयर किया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन फ्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश कर लेता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा। जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will always be given -1 ऑक्सीडेशन नंबर। उसका हमेशा बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, माइनस। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे फ्लोरीन है, इस केस के अंदर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे केस के अंदर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, -1। जैसे NH3 है, अमोनिया, NH3 के अंदर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज्यादा होगा, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू होती है नाइट्रोजन की, दैट इज -3। मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है H2S, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, तो सल्फर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो बच्चों आपके पास होगा -2। ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव में होगा। ये 4 वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है। नंबर 5 पे आ जाए। जो ग्रुप 17 है बच्चों, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप 17 5th वाला पॉइंट है। वो कहता है कि जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 वाले जो एलिमेंट हैं जिसमें फ्लोरीन, आपके पास है क्लोरीन है, आपके पास ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, लेकिन हम ज्यादा चारों की बात करते हैं। वो कहता है ये जो एलिमेंट है इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इनमें 17, इनके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, तो आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। तो इनका हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चों, जो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। क्लोरीन, जैसे क्लोरीन है HCl के अंदर, HCl के अंदर जो क्लोरीन की अगर बात कर ली जाए, क्लोरीन जहां पे भी होगा, अगर क्लोरीन आपके पास जो है वो HCl के अंदर पाया जा रहा है, या आपके पास PCl3 के अंदर पाया जा रहा है, या आपके पास CHCl3 के अंदर पाया जा रहा है, इन तमाम केसेस के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑफ क्लोरीन, दैट इज -1। वो आपके पास हमेशा क्या होगा, -1 होगा। ठीक है।
نمبر 6 پہ آ جائیں بٹو، 6 پوائنٹ پہ. پوائنٹ نمبر 6 ہے، پوائنٹ نمبر 6 کے اندر کہتا ہے کہ ہائیڈروجن از سائن اینڈ آکسیڈیشن نمبر +1. ہائیڈروجن جو ہے اس کا جو آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے تمام کیسز کے اندر، زیادہ تر ان آل کیسز، ان موسٹ کیسز آپ یہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ تر کیسز کے اندر وہ بچوں آکسیڈیشن نمبر جو ہوتا ہے آف ہائیڈروجن دیٹ از +1. وہ کتنا ہوتا ہے بچوں؟ +1 ہوتا ہے. when it is combined with more electronegative atom، جب وہ کمبائن ہوتا ہے when it is combined، when it is combined with more electronegative atom، جب یہ زیادہ electronegative atom کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے تو اس کا آکسیڈیشن نمبر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ +1 ہوتا ہے. لیکن جب یہ لیس electronegative atom کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے، اپنے سے لیس electronegative atom کے ساتھ، when کنڈیشن آ گئی ہے کہ when combined with less electronegative atom، جب کم electronegative atom کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے تو بچوں آکسیڈیشن نمبر جو ہوتا ہے نا آف ہائیڈروجن دیٹ از -1. تو یہ بات بھی یاد رکھیں. جیسے فار ایگزامپل جیسے HCl کا کیس ہے، اگر HCl کی بات کی جائے، HCl کے اندر ہائیڈروجن کی الیکٹرونیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کی لیس ہوتی ہے. الیکٹرونیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے بچوں ہائیڈروجن کی وہ ہوتی ہے لیس، اور الیکٹرونیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے کلورین کی وہ ہوتی ہے مور، زیادہ ہوتی ہے. تو اس کیس کے اندر جو ہائیڈروجن کا آکسیڈیشن نمبر ہوگا نا، آکسیڈیشن نمبر آف ہائیڈروجن دیٹ از +1. ایک اور کیس ہے جیسے سوڈیم ہائیڈرائڈ ہے NaH، سوڈیم کی الیکٹرونیگیٹیوٹی بچوں ہوتی ہے لیس اور اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی ہوتی ہے زیادہ مور. اور جو زیادہ الیکٹرونیگیٹیو والے ایٹم ہوتے ہیں بچوں آپ کو پتا ہے سوڈیم ہائیڈرائڈ کے اندر سوڈیم کی الیکٹرونیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، سوڈیم کی الیکٹرونیگیٹیوٹی ہوتی ہے کم، ہائیڈروجن کی الیکٹرونیگیٹیوٹی کیا ہوتی ہے زیادہ. اس کیس کے اندر جو آکسیڈیشن نمبر ہوگا نا آف ہائیڈروجن دیٹ از -1، وہ -1 ہوگا. اوپر والے کیس کے اندر +1 ہوگا، نیچے والے کیس کے اندر ہوگا -1. پوائنٹ نمبر 7 ہے بچوں، the element oxygen is a sign and oxidation number of -2 in most of its cases. آکسیجن کا جو آکسیڈیشن نمبر ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. آکسیڈیشن نمبر آف آکسیجن is -2 in most of its compound. اس کے اپنے کمپاؤنڈز کے اندر جو اس کا آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ -2. اور لاسٹ والا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 8، the sum of oxidation number of all atom. پوائنٹ نمبر 8 لکھ لیتے ہیں بچوں یہاں پہ، the sum of oxidation number of all the atoms present in neutral compound. اگر نیوٹرل کمپاؤنڈ ہے تو اس کا سم جو ہمیشہ آلویز کیا ہوگا، اس کو اگر جمع کرو گے تو ہمیشہ کیا آئے گا آپ کے پاس بچوں؟ جواب اس کا آئے گا 0. ٹھیک ہے. In a polyatomic ion of the sum of oxidation number is equal to the charge present on. اگر polyatomic اگر اس سے زیادہ ہے، زیادہ ایٹم آ گئے ہیں بچوں، تو اس کے اندر polyatomic کے اندر، polyatomic ion کے اندر جو آکسیڈیشن نمبر ہوگا، آکسیڈیشن نمبر equal to the charge present on it on that ion. اس آئن کے اوپر جو چارج ہوگا وہ اس کے برابر ہوگا. تو یہ بچوں آکسیڈیشن نمبر کے کچھ رولز ہیں، یہ رولز بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں. تو آپ کی بک کے اندر 8 رولز لکھے ہوئے ہیں، تو 8 کے 8 رولز آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے اندر بچوں ہم اس کی کچھ ایگزامپلز آتی ہیں، وہ ایگزامپل جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر کے اندر، اس لیکچر کے اندر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو اس کویسچن کو آپ جو ہے وہ
ویڈیوز کے اندر کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی جو ایگزامپلز ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔